السلام علیکم. آپ سب کو پتہ ہے کہ کاشف ضمیر پھر سے رہا ہو چکے ہیں. کاشف ضمیر جو کہ کچھ دن پہلے جیل گیا تھا, اس کے بعد ان کی رہائی ہوتی ہے, اس کے بعد ان کی دوبارہ وہ جیل جاتے ہیں, اس کے بعد وہاں سے ان کی ایک ویڈیو بھی آؤٹ ہوتی ہے. اچھا, میں کاشف ضمیر کی فیور میں یہ ویڈیو بالکل بھی نہیں بنا رہا, میں تھوڑا سا ریئلسٹک بات کروں گا. مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے آپ سب سے, جو میری آڈینس آپ لوگ دیکھ رہے ہو, ویورز ہو, آپ مجھے جواب دیں, کیا کاشف ضمیر کوئی کرمنل ہے؟ کیا کاشف ضمیر کوئی دہشت گرد ہے؟ کیا کاشف ضمیر نے کسی سے لڑائی جھگڑا کی ہے؟ کیا کاشف ضمیر نے کسی کی پلاٹ پہ یا مکان پہ قبضہ کیا ہے؟ یا کاشف ضمیر نے کسی سے پیسے چھینے, یا پھر کاشف ضمیر نے کسی پہ فائرنگ کی ہے؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے, ٹھیک ہے. یہ خبر چل رہی تھی جی CCTV نے کاشف ضمیر کو گرفتار کر لیا, بڑے کسی سخت اس میں کر لیا جی, وہ اپنے ساتھ پروٹوکول رکھتا ہے, گارڈ, ڈالا کلچر. اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ ڈالا کلچر کے خلاف جاؤ, آپ لوگوں کو گرفتار کرو, لیکن مجھے ایک بات کا جواب چاہیے کہ وہ کتنا کوئی بڑا بدماش تھا کاشف ضمیر کہ آپ اس کی ویڈیو بناتے ہو ہتھکڑیوں کے اندر اور بولتے ہو جی آپ ویڈیو بنا لو, ٹھیک ہے. اداروں کے سامنے ہر بندہ بے بس ہے, اداروں سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. CCTV بہت اچھا کام کر رہی ہے, لیکن میں کاشف ضمیر کے کیس کی صرف بات کر رہا ہوں کہ اتنا کیا پریشر تھا یا پھر اتنا کیا دباؤ تھا کہ کاشف ضمیر کی ویڈیو تک بنانی پڑی, ٹھیک ہے. نہ وہ اس پہ کوئی ایسا کیس, ایک دام قتل کا کیس ہے, نہ اس کے اوپر کوئی 302 لگی ہوئی ہے, نہ اس پہ 376 لگی ہوئی ہے جو جناب الجبر کا کیس ہوتا ہے. کسی قسم کا جب ایسا مقدمہ نہیں ہے تو پھر اتنی سخت باتیں, پھر اس سے ویڈیو کیوں بنوائی گئی؟ مطلب کسی بندے کو اتنا ذلیل کیوں کیا گیا؟ ویڈیو نہیں بنانی چاہیے تھی, آپ اس کو گرفتار کرتے, اپنی کارروائی کرتے ہو, سمپل سی بات ہے. اگر اتنا کوئی سخت کیس تھا کہ آپ کو ویڈیو بنانی پڑ گئی, ایک بندے کو اتنا ذلیل کرنا پڑ گیا ہے, تو پھر آپ نے اس کو اتنی جلدی رہائی کیوں دی؟ یہ تو ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے کہ ایک بندہ جاتا ہے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھائی CCTV نے پکڑ لیا ہے, کسی بڑے ایکٹ میں پکڑ لیا ہوگا, لیکن پتہ چلتا ہے جی ڈالا کلچر میں اس کو پکڑا گیا. غلط ہے, ڈالا کلچر نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ بندے کو سمجھاؤ, بندے کو دیکھو, ذلیل تو آپ نہ کرو. کون ہے اس کے پیچھے کہ اتنا پریشر ڈلوایا گیا کہ کاشف ضمیر سے ویڈیو تک بنوائی گئی؟ کاشف ضمیر کے خلاف کیا کوئی پلاننگ ہو رہی ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا. کاشف ضمیر تو بڑے بڑے گنڈے, بڑے بڑے کرمنل پکڑے CCTV نے, ان سے ویڈیو نہیں بنائی, اور کچھ تو آپ کو پتہ ہے انکاؤنٹر بھی ہوئے. بڑا اچھا کام کر رہی ہے CCTV, میں اپنی ویڈیوز میں بار بار بول رہا ہوں, CCTV کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے. لیکن کاشف ضمیر ٹک ٹاکر ہے, وہ اپنا اس کا ایک ڈریس ہے, چینیں پہنتا ہے, گھڑی مہنگی پہنتا ہے, اس کے ٹیٹو ہیں جسم پہ, گاڑی شاڑی رکھ لیتا ہے, اور سب اسی چیز کے پیچھے پڑے. کاشف ضمیر کا سونا اصلی ہے, کاشف ضمیر کا سونا نقلی ہے. کاشف ضمیر گاڑی اپنی ہے, کاشف ضمیر کی گاڑی رینٹ پہ. کاشف ضمیر کا گھر اپنا ہے, کاشف ضمیر کا گھر رینٹ پہ. کاشف ضمیر نے تو آج تک یہ باتیں بولی ہی نہیں ہے. دیکھیں, وہ اپنا سونا پہنتا ہے, اس کی مرضی ہے, وہ اوریجنل پہنے, وہ نقلی پہنے, اس کا ایک سٹائل, ہر بندے کا ایک سٹائل ہوتا ہے. میرا اپنا سٹائل ہے, آپ کا اپنا سٹائل ہے. جب کسی کے سٹائل پہ آپ لوگ بات کرو گے, کسی کے سٹائل سے آپ لوگ اختلاف رکھو گے, تو پھر اس کے بعد رزلٹ کیا نکلے گا؟ کیا ہمارے معاشرے میں یہاں پہ ٹک ٹاکر بننا کیا بری بات ہے؟ نہ وہ ناشتہ گاتا ہے, میں نے نہیں دیکھا ابھی تک ناشتہ گاتا ہو, اپنی فیملی بھی وہ سامنے لے کے نہیں آیا, میں نے تو آج تک اس کی فیملی نہیں دیکھی. اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہے تو آپ لوگ بتاؤ. کسی قسم کی گالم گلوچ بھی اس طرح نہیں دیکھی اس کے منہ سے. لیکن نہ میں نے کبھی سنا ہے کہ کاشف ضمیر نے کسی سے ہاتھا پائی ہوئی, گربان پکڑو, کسی پہ فائر مارے ہو, یا خود گن لے کے گھومتا ہو وداؤٹ لائسنس. تو ویورز, یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ تو آپ کسی کو بھی پریشر میں آ کے پکڑ سکتے ہو, کسی کے خلاف بھی آپ لوگ بات کر سکتے ہو, کسی سے بھی آپ ویڈیو بنا سکتے ہو. میں نے پہلے یہ بات بولی ہے, ہمارے اداروں سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے, سب ہمارے اداروں سے نیچے. تو اگین میں بولوں گا, CCTV بڑے اچھے کام کر رہی ہے. بڑے سخت کرمنل لوگ ہیں, وہ بھاگ رہے ہیں, کوئی مسجدوں میں جا رہا ہے مافیا مانگ رہا ہے, کوئی کہاں پہ جا رہا ہے, کوئی قرآن اٹھا کے مافیا مانگ رہا ہے. CCTV کا ڈر بالکل اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. لیکن اس طرح ایک ایسے بندے کو, کہ جو بندہ جس کا پیچھے کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, اور اس کی اپنی ایک ڈریسنگ ہے, اپنی ایک لک ہے, اس کی اپنی فین فالوئنگ ہے, تو آپ اس کو پکڑ کے اس طرح ویڈیو بنا لیتے ہو. یا پھر اس پہ کیس اتنا بڑا نہیں ہے, مطلب کس کیس پہ آپ نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے؟ کوئی بہت بڑا اس نے کوئی جرم کر دیا تھا, کوئی بہت بڑا اس نے کسی سے کوئی چوری ڈکیتی کر لی تھی, کوئی رازنی کر لی تھی, تو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے سب کو کہ یار اتنا کوئی بڑا اس پہ آفینس نہیں تھا کہ اس کو آپ اس طرح ایک ویڈیو سے بنوا لیتے ہو. پھر اس کے بعد آ کے میڈیا پہ واویلا مچ جاتا ہے, کچھ اینکر آ جاتے ہیں, اس کے خلاف باتیں شاتیں کرتے ہیں. تو ہمیں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہیے. ہاں, اگلے کو اتنا تنگ کرو کہ اگلا برداشت کر سکے, ٹھیک ہے. آپ نے اس کو ایک دفعہ جیل میں لے کے, وہ باہر آیا, دوبارہ جیل میں لے گئے, میرا خیال ہے کہ اب اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے, یہاں پہ اس معاملے کو کلوز ہونا چاہیے. پرسنل انا کے لیے کسی کو تکلیف پہنچانا میرا خیال ہے کہ غلط ہے. کاشف ضمیر صاحب کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا احتیاط کریں, آپ بھی احتیاط کرو, دوسری سائڈ سے بھی چاہیے. اب اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کو آپ 2 دفعہ جیل لے گئے, ایک بندہ
وہ بندہ جو اپنا کاروبار معاملات کرتا ہے, گھر کو دیکھتے ہے, گھر کا بڑا ہی جب اندر چلا جائے تو میرا خیال ہے پھر گھر بھی نہیں چلتے. جاتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, کل کو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے میں بولوں گا کہ میرا اختلاف صرف اس بات کا ہے, آپ پکڑو, آپ اندر کرو, لیکن آپ کسی سے ویڈیو نہ بناؤ. اداروں سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے, ادارے کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی. اداروں سے افضل کوئی بھی نہیں ہے, نہ اداروں سے کوئی لڑ سکتا ہے, نہ اداروں کو کوئی خرید سکتا ہے. یہ ہمارے ادارے, اور جس طرح بھی سی سی ڈی کام کر رہی ہے, بڑا اچھا کام کر رہی ہے. تو کومنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا کہ کاشف ضمیر کے بارے میں, کہ اس بندہ کی ابھی تک کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی, لڑائی جھگڑے کی بھی نہیں آئی, اور کوئی ایسی کوئی ایف آئی آر بھی نہیں ہے جس میں ہم بولا جائے کہ یار اقدام قتل میں وہ ملوث ہے یا کسی کو مارنے میں ملوث ہے. اپنی ویڈیوز بناتا ہے تو میرا خیال ہے ویڈیو بنانا ہر بندے کی رائے ہے. پیسے پھینکتا ہے تو اس کے اپنے پیسے ہیں, پھینکیں, جہاں دل کرے اس کا پھینکے. پرسنل اختلاف نہیں ہونا چاہیے, کسی کے خلاف پلاننگ پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے, اور پرسنل اختلاف کی بیس پہ آپ کسی کو اندر کروا دو. میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے. تھوڑا سا اب اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے. جو لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں ان چیزوں کو اینڈ ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری جو آگے نیچے نسل آ رہی ہے وہ ان چیزوں کو بھی فالو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, باقی کاشف ضمیر ہے, اپنی چینیں پہنے, ٹیٹو بنائے, گھڑی پہنے, جو اس کا دل کرتا ہے کرے, اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. جو اس کو پسند کرتے ہیں لوگ وہ اس کو دیکھیں. دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے بھی اس کی کچھ قربانیاں ہیں. ارطغرل کو پاکستان وہی لے کے آیا تھا, بہت بڑا نام پاکستان کے اندر آیا تھا. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں. اگر وہ پولیٹیشینز, کچھ سیاستدان یا کچھ اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا پرسنل میٹر ہے, جس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے وہ اپنا رکھے, جس پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے رکھے, لیکن اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہر بندے کا دل ایک دفعہ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ یار میں کل کو میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, میں بھی کسی سے لڑائی کروں ہلکی پھلکی, مجھے اندر کر کے میری ویڈیو بنا دی جائے یا میرے ساتھ زیادتی ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس لیول کا کرمینل نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو. اور رہی بات سی سی ڈی کی, کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی, بہت اچھا کام آپ کر رہے ہو یار, ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, مزہ آ گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے ٹائم بعد, مطلب ہم جب سے ہماری پیدائش ہوئی ہم کرمنل لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, ادھر ایک گولیاں مارتے ہیں, لوگوں کو ڈرا کے لگتے ہیں, ڈرگز بیچتے ہیں, کوئی شراب بیچ رہا ہے, کوئی چرس بیچ رہا ہے, مختلف قسم کے نشے ہو رہے ہیں, کھلم کھلا گھومتے ہیں, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. ایسے ایسے بندے جن پہ 100 ایف آئی آر ہیں, لیکن کیا اب وہ جا کے مسجدوں میں معافی مانگ رہے ہیں. کسی کو سی سی ڈی نے ٹھکانے لگا دیے, بہت اچھا کیا جو انکاؤنٹر کر رہی ہے سی سی ڈی, ہم لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت جلد ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کرائم کا خاتمہ ہمارے پنجاب سے اور اس کے بعد ہمارے پاکستان سے ہو جائے گا. بہت اچھا کام ہے جو لوگ انکاؤنٹر کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. اور جو سی سی ڈی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ ہوش کے نوخن لیں. پہلی دفعہ ہم نے شکر کیا ہے کہ یہ جو کرمنل لوگ ہیں یہ گھبرائے ہیں, یہ ڈرے ہوئے ہیں, ان کو خوف پیدا ہو گیا. اس سے پہلے ہم نے خوف نہیں دیکھا تھا, اس سے پہلے ہم لوگ خوف کھاتے تھے کہ یار کسی کو کرمنل بندہ ہے اس کے خلاف بات نہ کرو, اس سے دور رہو, اس کے اگینسٹ بات نہ کرو, اگر بات کرو گے آپ کو مار دو گے. ہم لوگ محفوظ نہیں تھے, لیکن سی سی ڈی آنے کے بعد ہمیں پہلی دفعہ یہ فیل ہوا ہے کہ ہم لوگ محفوظ ہو گئے. اب کسی کرمنل کی جرت نہیں ہے کہ اٹھ کے بات کر سکے, چاہے گجرات ہو, گجر خان ہو. میرا خیال ہے کہ پنجاب کے تقریباً تمام ایریز میں جو کرمنل لوگ تھے یا تو بھاگ گئے, یا پھر اس کے بعد انکاؤنٹر ہو گئے, یا گرفتار ہو گئے, یا پھر مسجد میں چلے گئے, یا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے معافیا مانگ لیں. میں نے ایسے لوگ دیکھیں جو بول رہے ہیں کہ ہم لوگ شراب کا کام کرتے تھے لیکن اب میں نہیں کروں گا, مجھے ایک چانس دیا جائے سدھرنے کا. تو یہ سی سی ڈی کا ڈر ہے, ہمارا ڈر تو ہے نہیں ہے. تو سی سی ڈی ویل ڈن سی سی ڈی. تو کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.